السلام علیکم ایوری ون. آج ہم اپنا ایک نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں, ہسٹری آف ورلڈ پاپولیشن گروتھ. پچھلے لیکچرز میں ہم نے ڈسکس کیا انوائرمنٹ کے حوالے سے وہ تمام فیکٹرز جو انوائرمنٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں, وہ تمام فیکٹرز جو انوائرمنٹ میں چینجز لے کر آتے ہیں. انسان کی آبادی کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں تو ذرا سا پیچھے چلتے ہیں. جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ یہ جو ہماری کائنات ہے, جو یونیورس ہے, اس کی ایج اباؤٹ 14 بلین ایئرس. ہم دیکھتے ہیں the age of the earth 4.543 billion years. Traces of life over the earth 500 million or 50 crore years. Traces of human life 2 million years. انسان اس دنیا میں تقریباً 20 لاکھ سال سے آباد ہے. یوز آف فائر تقریباً 4 سے 5 لاکھ سال پرانا عرصہ ہے کہ جب سے انسان نے آگ کو استعمال کرنا سیکھا اور اسے اپنے ذاتی ضرورت میں استعمال میں لے کر آیا. مین آف پریزنٹ اناٹمی, یہ جو ہماری موجودہ جو شکل و صورت کے موجودہ اسٹرکچر کے جو لوگ ہیں, ان کا جو پیریڈ ہے وہ تقریباً 1 لاکھ سال سے دنیا میں یہ لوگ آباد ہیں. اس پورے لائف اسٹائل میں انسان زندگی گزار کیسے رہا تھا؟ نومیڈک لائف اسٹائل with subsistence, hunting and gathering. بہت طویل عرصہ انسان کی جو زندگی ہے وہ ایک ایسی لائف اسٹائل کے ساتھ رہی کہ جس میں وہ درختوں پہ رہتا تھا, کیوز میں رہتا تھا, اور اپنی ذاتی ضرورت کے لیے جانوروں کا شکار کرتا تھا, اور پھل کھاتا تھا, اور جڑی بوٹیاں کھاتا تھا. تو اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ انسان نے اس لائف اسٹائل کو چینج کرنے کا سوچا. ہوا یہ کہ ڈیورنگ ہنٹنگ اس نے محسوس کیا کہ سال میں ایک خاص ایسا موقع آتا ہے کہ جب جانور ڈسپیئر ہو جاتے ہیں یا ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور اسے شکار کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. دیٹ واز دا بریڈنگ پیریڈ آف دا اینیملس. تو اس نے سوچا کہ اس دور میں کہ جب جانور بہت زیادہ تعداد میں اویلیبل ہوتے ہیں تو ان کو ہنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو پکڑ بھی لیا جائے, تاکہ جب ان کی تعداد کم ہو, جب ان کا بریڈنگ ٹائم ہو, تو اس وقت اسے ہنٹنگ میں زیادہ پرابلم نہ ہو. دس واز دا نیو تھنکنگ, اور یہی تھنکنگ اس کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب لانے کا باعث بنی, جسے ہم کہتے ہیں ایگریکلچر ریولوشن. انسان کی آبادی کے سلسلے میں جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے, 3 میجر ایونٹس ہیں جنہیں ہم یہاں ڈسکس کریں گے. پہلا ایونٹ جو ابھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا, ایگریکلچر ریولوشن, took place about 8000 BC or 10,000 years before. At that time the population of the earth was 8 million in all. What was agricultural revolution? Man started keeping animals and growing crops. This was the agricultural revolution. جب اس نے جانوروں کو پالنا شروع کیا, جانوروں کو اس نے پکڑ کے ایک جگہ رکھ لیا, تو جانوروں کو ایک جگہ رکھنے کی وجہ سے اس کے ساتھ جو سب سے بڑا ایشو ہوا وہ ہوا ان کے فوڈر کے حوالے سے. ظاہر جب جانور آزاد تھے تو خود ہی گھومتے پھرتے تھے, کھانا کھاتے رہتے تھے, ان کو جو غذائی ضروریات تھیں ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں تھی. لیکن جب جانور پکڑ کے اکٹھا کر لیے گئے 50, 60, 100, تو پھر اسے ضرورت محسوس ہوئی ان کے چارے کے لیے, ان کے کھانے کے لیے. شاید کچھ دن اس نے ان کو کاٹ کے لا کے اکٹھا کر کے دیا ہوگا, لیکن پھر اس نے سوچا کہ جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں انہیں قریب ہی کہیں پہ گرو کیا جائے, لگایا جائے. یہاں سے کلٹیویشن یا ایگریکلچر کا اسٹارٹ ہوا. تو ایگریکلچر ریولوشن واز مین اسٹارٹڈ کیپنگ اینیملس اینڈ گروئنگ کراپس. اس فرسٹ ریولوشن کا امپیکٹ کیا آیا؟ The impact was formation of society, the human settlement. جب ایک ساتھ مل کے لوگ رہنے لگے تو یہاں سے سوسائٹی ڈیولپ ہوئی اور سیٹلمنٹ کا اسٹارٹ ہوا. That was the first revolution which was known as agriculture revolution. زندگی آگے بڑھتی چلی گئی. سیکنڈ ریولوشن, انڈسٹریل ریولوشن, in 1750 AD or just 27 to 70 years before today.
At that time, the population was 980 million, just 20 million below 1 billion. And what was Industrial Revolution? As you see, machines replaced human labor. مشینوں نے جب انسان کی جگہ لی، جب مشینیں ایجاد ہوئیں تو وہ کام جو انسان ہاتھ سے کرتا تھا، ٹائم زیادہ لگتا تھا، کم وقت میں زیادہ کام ہونے لگا، کوالٹی اچھی ہوئی، چیزیں سستی ہو گئیں. اس ریولوشن نے انسان کی زندگی پر جو امپیکٹ ڈالا وہ کیا تھا؟ The easiest you can say better lifestyle or affluence. انسان کی زندگی آسان ہو گئی، اس کی زندگی میں آسائش اور پیسے کا عمل دخل ہو گیا، انسان پہلے سے بہتر لائف گزارنے لگا. دس واز انڈسٹریل ریولوشن. زندگی اور آگے بڑھی، وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ ہوئی، امپرومنٹ ہوئی، اور آج سے صرف 70 ایئرس بیفور وی ہیو seen a remarkable change in the history of world population growth, and it was medical revolution. Starting in 1930 or at the boom at 1950, that revolution was the advancement in anesthesia and introduction of antibiotics and paracetamol. This medical revolution brought a great change in the lifestyle of the whole population of the world. میڈیکل ریولوشن کی وجہ سے جو سب سے بڑا امپیکٹ آیا وہ تھا ریپڈ ڈیکریز ان ڈیتھ ریٹ. ایٹ دیٹ ٹائم گروتھ ریٹ تو کم نہیں ہوا، لیکن ڈیتھ ریٹ کے بہت تیزی سے کم ہونے کی وجہ سے جو چیز ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ بہت تیزی سے آبادی بڑھی، جس کو پاپولیشن ایکسپلوژن کا نام دیا. ان تین میجر ریولوشنز نے آبادی کے بڑھنے میں بہت اہم رول پلے کیا. اسے ہم ایک اور چارٹ کی مدد سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح سے آبادی کے بڑھنے کی شرح میں چینجز آبزرو ہوئیں آفٹر ایوری ریولوشن. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں یہ اندازہ ہوگا اس ٹیبل کو دیکھنے کے بعد کہ واقعی کس ریولوشن کے بعد کس طرح سے آبادی کا اضافہ ممکن ہوا. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بلین ٹیبل یہاں پہ آپ کے سامنے ہے. دنیا کی آبادی 1 بلین 1804 AD، پوری زندگی 20 لاکھ سال کا جو سفر تھا انسان کا، اس میں آبادی بڑھتے بڑھتے 1804 میں 1 بلین ہوئی. یہ وہ دور تھا جب انڈسٹریل ریولوشن کے بعد انسان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو چکی تھیں اور نسبتاً بہتر لائف اسٹائل ہو چکا تھا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرا بلین، سیکنڈ بلین ہونے میں جو ٹائم لگا وہ تھا 123 ایئرس. In 1927 the population become 2 billion. 1927 کے بعد آپ دیکھیں 3 بلین صرف 33 ایئرس میں. This is the time، یہ وہ ٹائم ہے جسے ہم کہتے ہیں میڈیکل ریولوشن کا ٹائم. ڈیتھ ریٹ ایک دم بہت تیزی سے کم ہوا. اس ڈیتھ ریٹ کم ہونے کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 بلین صرف 33 سال 33 ایئرس کے بعد 1960 میں 3 بلین. اور دیٹ واز دا ٹائم کہ جب میڈیکل ریولوشن نے پوری طرح سے انسانی آبادی کو متاثر کیا. ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ کنٹرول ہو گئی، جبکہ اس وقت تک برتھ ریٹ کنٹرول نہیں ہو پایا تھا، جس کی وجہ سے آبادی بہت تیزی سے آگے بڑھی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 بلین in 1974 just 14 years, 5 بلین 1987 only 13 years. اسی طرح سے 1999 میں 12 ایئرس کے بعد 6 بلین. یہاں سے اگر آپ ایک چیز اور سمجھیں کہ اب دنیا میں کچھ اور آیا، ورلڈ پاپولیشن کنٹرول ایفرٹس. یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس میں ہم بات کریں گے. فی الحال آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح سے آبادی آگے بڑھ رہی ہے، 7 بلین پاپولیشن 2012 میں ہوئی، اور جو پروجیکٹڈ ہے کہ ود ان 12 ایئرس جسٹ ان 2024 اٹ ول بی 8 بلین. تو یہ آبادی کا جو سفر ہے، کیا یہ اسی پروجیکشن کے ساتھ کنٹینیو رہتا ہے
یا کچھ ایسے میجرز لیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس آبادی کو ہم اور زیادہ کنٹرول کرنے کی طرف جا سکتے ہیں. اٹ ول بی این ایشو فار دا فیوچر. تھینک یو.